أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ تم نورک ربنا فہدیت فلک الحمد وعظم حلمک فعفوت فلک الحمد احمدک سبحانک واشکرک احمدہ علی ما اسبغ من العطاء وانعم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اے ہمارے رب، تیرا نور کامل ہے، پس تو نے ہدایت دی، پس تیرے لیے حمد ہے۔ تیری بردباری عظیم ہے، پس تو نے معاف کیا، تو تیرے ہی لیے حمد ہے۔ میں تیری حمد بیان کرتی ہوں کہ تو پاک ہے، اور میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں اس پر جو اس نے عطیات عطا فرمائے اور نعمتیں عطا کی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں، کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے رفعت اور بلندی طلب کرے، نہ کہ مخلوقات سے۔ یعنی عزت اللہ سے طلب کرے، اللہ سے مانگے کہ وہ اس کو عزت عطا کرے، بلندی عطا کرے، لیکن مخلوق سے توقع نہ رکھے اور مخلوق سے نہ مانگے۔ پھر یہ کہ وہ قرآن کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، اور نہ ہی قرآن کو اپنی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ بنائے، یعنی دنیاوی حاجات۔ یعنی اس مقصد کے لیے قرآن پڑھے اور پڑھائے نہیں کہ اس سے میری دنیا کے کام ٹھیک ہو جائیں، اور اس مقصد کے لیے وہ امراء اور دولت مندوں کی مسجد، وہ اس مقصد کے لیے امیروں اور دولت مندوں کی مجلس میں نہ جائے۔ یعنی ویسے تو کسی سے بھی ملنا منع نہیں ہے، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں ملنا چاہیے کہ ان سے ہمیں کوئی فائدے حاصل ہو جائیں، تاکہ وہ اس کا اکرام کریں، بلکہ اگر جائے تو نصیحت کے لیے یا خیر کی بات پہنچانے کے لیے۔ یعنی آپ درس دینے کے لیے جائیں، آپ ان کی اصلاح کے لیے جائیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی ضرورت پوری کریں، اس نیت سے نہ جائیں کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں، یا کسی لالچ سے یا کسی غرض سے یا متاثر ہو کر۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاملین قرآن کو جو قرآن کی سب سے بڑی نعمت اور عزت عطا کی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی دنیا کا مال و دولت، دنیا تو کیا مچھر کا حقیر پر بھی نہیں ہے نا، یعنی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جس دنیا کی یہ قدر و قیمت ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے کلام کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے اور کیا قدر و منزلت ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت اور دولت دے دے، پھر اسے دنیا کی کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کا لالچ رکھنا چاہیے۔ آج ہم پیج 27 سے پڑھیں گے۔ ان کسب الناس من الدنیا الکثیر بلا فقہ ولا بصیرہ کسب هو القلیل بفقہ وعلم۔ ان لبس الناس اللین الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته۔ ان وسع علیہ وسع
وَإِنْ أُمْسِكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِيهِ وَيَحْذَرُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُطْغِيهِ۔ اگر لوگ فقہ اور بصیرت کے بغیر دنیا کا بہت زیادہ مال کمائیں تو حامل قرآن فقہ اور علم کے ساتھ دنیا کی قلیل دولت کمائے۔ یعنی اگر کسی کے پاس بہت مال ہے دنیا کا لیکن کوئی دین کی عقل سمجھ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، تو حامل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو بیان کردہ حدود ہیں اور جو حلال و حرام کے معیار ہیں ان کو سامنے رکھ کے دنیا حاصل کرے۔ اگر لوگ نرم اور فاخرانہ لباس پہنے تو وہ حلال کے ساتھ اس لباس کو پہنے جو اس کی ستر پوشی کا باعث ہو۔ اگر اس پر فراخی کی جائے تو وہ بھی اپنا ہاتھ کھلا کرے، یعنی اللہ جب نعمتیں دے تو وہ آگے بانٹے، اور اگر اس کے بارے میں مال کو روک لیا جائے تو وہ بھی رک جائے، یعنی پھر انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے زیادہ خرچ نہ کرے۔ وہ تھوڑی دولت پر اکتفا کرے تو یہ اس کو کافی ہو جائے گا، اور اپنی ذات پر دنیا کے ساز و سامان سے ڈرے کہ وہ اس کو سرکش نہ بنا دے۔ تو اب ہم تھوڑی سی اس کی شرح کرتے ہیں۔ ان کسب الناس من الدنیا الکثیر بلا فقہ ولا بصیرہ، اگر لوگ کمائی کرتے ہیں دنیا کی بہت زیادہ بغیر فقہ اور بصیرت کے، کسبہ القلیل بفقہ وعلم، تو وہ تھوڑا حاصل کر لے لیکن سمجھ اور علم کے ساتھ، یعنی دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ حلال کمائی کم بھی بہتر ہے، تھوڑی بھی کافی ہو جائے گی۔ یعنی لوگ اگر دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت کے بغیر بہت زیادہ مال کما لیتے ہیں تو وہ اپنے لیے اس قلیل کمائی کو پسند کرے جو اسے فقہ اور بصیرت اور حلال طریقے سے حاصل ہو، اور جس مال کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمائیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہم امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا، یعنی جو کچھ اس کے پاس آ رہا ہے اس کا سورس کیا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ قیامت کے دن مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا نا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ ان لبس الناس اللین الفاخر، اگر لوگ نرم اور فاخرانہ لباس پہنے، یعنی برانڈڈ کپڑے پہنے، لبس ہوا من الحلال ما یستر عورتہ، تو وہ حلال پر اکتفا کرے جو اس کے جسم کو ڈھانک دے، یعنی طرح طرح کے لباس اور فیشن کی دوڑ میں حصہ نہ لیں۔ یعنی لوگ اگر ملبوسات کے مختلف ڈیزائن اور اقسام کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ فخر بھی کرتے ہوں کہ میرا لباس دوسرے سے بہتر ہے، جیسے عام طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی پارٹی ہو یا شادی وغیرہ کا فنکشن ہو تو کس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس لباس پہ راضی ہو جائے جس سے وہ اپنی ستر پوشی کر سکے، یعنی اس کے لیے جسم ڈھانکنا اہم ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے کپڑے کے جو فخر اور زینت کا بہت اظہار رکھتے ہوں، کیونکہ فاخرانہ لباس پہننے کی مثبت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا تہ بند غرور اور تکبر سے گھسیٹے گا، یعنی اپنا کپڑا جو ہے، جیسے آج کل یہ فیشن چل پڑا ہے کہ جو شادی کے اوپر لہنگے وغیرہ پہنے جاتے ہیں وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریل پیچھے اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اور پھر اترا کر چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات کیٹ باکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی چالیں ہوتی ہیں، تو یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ تو جو اپنا تہ بند غرور اور تکبر سے گھسیٹے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنا ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا، یعنی بالوں پر بھی اترانا نہیں چاہیے کہ میرے بہت لمبے ہیں اور بہت کالے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، یا بہت ایسے کٹ
یا ڈیزائن بنوا لیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر ان کو ایک تو کھولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بال ایسے کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ترانے کا سا، ایک ناز کا سا انداز ہوتا ہے. تو ایسے ایک شخص تھا جو اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ قیامت قائم ہونے تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا. اسی طرح شہرت کا لباس نہیں پہننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، یعنی مشہور ہونے کے لیے ایک مخصوص طرح کا ڈریس، یا جو جس کو پہن کے سب دنیا میں دھوم مچ جائے، اور لوگ یہ سمجھے کہ یعنی لوگ اس کے ڈیزائن کو پھر کاپی کریں اور ہر طرف اس کا یعنی کہ نام بلند ہو جائے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا. پھر کہتے ہیں کہ ان وسع علیہ وسع وان امسک علیہ امسک، کہ اگر اس پر وسعت ہو یعنی اسے زیادہ ملے تو وہ بھی وسیع ہو جائے. یعنی مراد اس سے یہ ہے، اور اگر روک دیا جائے تو وہ بھی رک جائے. مطلب یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے. تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. یعنی جتنی یعنی جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، جتنی چادر ہو نا. یعنی اپنے لمٹس کو دیکھ کے، اپنی حیثیت کو دیکھ کے، نہ کہ انسان قرضہ لے کے اور دکھاوے کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر مال حاصل کر کے، چاہے کسی بھی حرام طریقے سے ہو، تو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور لوگوں کی ایک ریٹ ریس میں شریک ہونے کے لیے ایسا کام نہ کرے. یعنی اسراف اور فضول خرچی کے بغیر خرچ کرے. قرآن مجید میں آتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے، پہلے تو میں نے آیت سنائی تھی، یہ سورۃ الاعراف کی آیت 31 تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے. تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو. اب اس میں 4 چیزیں آ گئی، کھانا پینا پہننا صدقہ کرنا، لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو. یعنی ان چیزوں کو اپنی بڑائی کا ذریعہ نہ بناؤ، ناموری کا ذریعہ نہ بناؤ، اور حد سے زیادہ نہ کرو. جیسے سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے نا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ تم اسے پوری طرح پھیلاؤ، ورنہ تم ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے. سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں یقنع بالقلیل فیکفیہ، تھوڑے پر بھی قناعت کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کے پاس قناعت کی دولت نہیں، وہ غنی ہونے کے باوجود بھی فقیر ہوتا ہے. تو قناعت انسان کا حقیقی سرمایہ ہے، کیونکہ جس کے پاس قناعت نہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کے اندر کوئی اطمینان نہیں ہوگا. جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس سے دکھائی نہیں دے گا اور اس پر راضی نہیں ہوگا. اور اگر اس کو اتنا مال مل جائے جتنا قارون کے پاس ہے تو وہ پھر بھی اس کو اپنی ضروریات کے لیے کافی نہیں خیال کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رزق پر قناعت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا مال غافل کر دینے والے کثیر مال سے بہتر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو منادی کرتے ہیں، یعنی آواز لگاتے ہیں، اور اس منادی کو، اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اے لوگو، اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے، یعنی اللہ کا ذکر بھلا دے، عبادت بھلا دے، اہم ذمہ داریاں بھلا دے، کہ انسان دنیا کا بندہ بن کے رہ جائے اور ساری اس کی بھاگ دوڑ صرف مال کمانے میں لگ جائے، ساری طاقت، ساری ذہانت، اور نہ وہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے، نہ اپنے بال بچوں کو، نہ نہ ہی اس کے آگے پھر لوگوں کو، دین کو کوئی فائدہ پہنچائے، بس وہ ایک ہی بھاگ دوڑ میں لگا رہے کہ اس نے اور مال کیسے کمانا ہے۔ کیونکہ جب زیادہ مال ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان اس میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ پھر وہ کہتے ہیں وَيَحْذَرُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُطْغِيهِ، اس بات سے ڈرے کہ کہیں مال و دولت اسے سرکش نہ بنا دے، یعنی اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں محتاط رہے کہ کہیں مال و دولت کی وجہ سے اس کے اندر سرکشی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ العلق میں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی ہمارے پاس اتنا کچھ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا اس کے آگے عاجزی کرنا یا گڑ گڑانا یہ سب بھی بھول جاتا ہے، اس کو اپنے اندر ہی وہ بہت کچھ پا لیتا ہے اور اسی کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی، جو یعنی جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور جن کے درجات بہت بلند تھے، انہوں نے زندگی کس حال میں گزاری، اور خاص طور پر اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب کہ بہت زیادہ قربانیاں کرنے کا، یعنی قربانیاں کی جا رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا، وہ روزے سے تھے، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر ان کے پاؤں ڈھانکے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس طرح شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ ہمیں دنیا بہت دی گئی اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی دنیا میں ہی مل گیا ہو۔ پھر وہ رونے لگے اور کھانا بھی چھوڑ دیا۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر اس درجہ دنیا سے بے رغبتی تھی، اور دنیا کی نعمتیں آنے پر بھی وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اس کا حساب نہ ہو ہم سے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں مشغول ہو جائیں اور ہم اصل کام بھول جائیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں یتبع واجبات القرآن والسنة یأکل الطعام بعلم ویشرب بعلم ویشرب بعلم ویلبس بعلم وینام بعلم ویجامع اہلہ بعلم ویصحب الاخوان بعلم یزورہم بعلم ویستأذن علیہم بعلم یجاورہ جارہ بعلم۔ قرآن و سنت کے واجب احکام کی پیروی کرے، علم شرعی کی بنیاد پر کھانا کھائے، علم شرعی کی بنیاد پر ہی مشروب پیے، اور علم کی بنیاد یعنی علم شرعی ہر علم کے ساتھ لگے گا یہاں، اور علم کی بنیاد پر لباس پہنے، علم کی بنیاد پر نیند لے، علم کی بنیاد پر اپنی بیوی سے صحبت کرے، علم کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہے، اور علم کی بنیاد پر ان سے ملاقات کرے، اور علم کے مطابق ان سے اجازت طلب کرے یعنی گھر میں داخل ہونے کی، اور علم کی بنیاد پر ہی اپنے پڑوسی کے ساتھ پڑوسی بن کے رہے، یعنی زندگی کے تمام معاملات علم شرعی کی بنیاد پر طے کرے۔ وہ کہتے ہیں یتبع واجبات القرآن والسنت، کہ تمام معاملات میں، حالات میں قرآن و سنت کا پابند ہو۔
یعنی قرآن و سنت کے جو واجبات ہیں، جو ہمارے اوپر لازم کی گئی چیزیں، جو احکامات ہیں، ان کی پیروی کریں۔ تو ہر وہ حکم جو اس پر کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی روح سے واجب ہوتا ہے، اس کی پیروی کرے اور پابندی کرے، یعنی وحی کی اتباع کا حکم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، زمانے کی پیروی نہ کرو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ اس کی پیروی کرو جو رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو تھامنا ہی گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اور کتاب و سنت کو پکڑنا ہی ہلاکت سے بچنے کا باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، میرے بعد اس سے وہی شخص کج روی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی جو اس طریقے کو چھوڑے گا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یأکل الطعام بعلم ویشرب بعلم ویلبس بعلم، کھانا پینا اوڑھنا سب علم کے مطابق ہو۔ کہ علم سے مراد کہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے کہ جو بھی کھائے پیے پہنے وہ حلال ہو، اور اگر اس میں کوئی چیز حرام کی ہو تو اس سے بچ جائے، اس سے رک جائے۔ اور کھانے کے معاملات میں کیا واجبات ہیں ہم پر، کیا قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملی ہے؟ مثلاً یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اگر یاد نہ رہے تو درمیان میں بھی جب یاد آئے بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخر ہی پڑھ لے۔ پھر یہ کہ بیٹھ کر کھائے، ٹھیک ہے، یعنی کھڑے ہو کے کھانا اور پینا جو ہے یہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی آپ نے پینے کی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور زیادہ گندا عمل ہے، یعنی کھڑے ہو کے کھانا تو اس سے بھی بدترین۔ اب آپ دیکھیں کئی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں کرسیاں کم پڑ جاتی ہیں، یا لوگ ویسے ہی چلتے پھرتے کچھ یہاں سے اٹھایا منہ میں ڈالا، کچھ وہاں سے اٹھا کے منہ میں ڈالا، اور ایک عجیب غریب منظر ہوتا ہے۔ اگر جگہ نہ بھی ملے تو کہیں صاف ستھری جگہ دیکھ کر زمین پر بھی بیٹھ جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی میں اس پر تو نہیں کھاتے تھے، زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا تم ایسا کر ہی نہ سکو۔ اس آدمی کو سوائے تکبر کے کسی چیز نے نہیں روکا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ پھر یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے کہا، جو حضرت ابو سلمہ کے بیٹے تھے، ام سلمہ کے، جو آپ کی تربیت میں تھے، بیٹے اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو، یعنی ساری پلیٹ میں ہاتھ نہیں مارا کرو۔ اب لوگوں کو پلیٹ کا کانٹے سے کھانے، یعنی چمچ کانٹے سے کھانے کی عادت ہوتی، تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ وہ کانٹے کو ساری پلیٹ میں گھما رہے ہوتے، یعنی کہ کبھی کو نوڈلز اٹھا رہے ہیں، کوئی ادھر سے مکس کر رہے ہیں، کوئی ادھر، کوئی عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، اپنے آگے سے نہیں کھاتے۔ تو کھانے کے بیچ میں برکت آ رہی ہوتی، نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اپنے آگے سے کھاتے جائیں تو وہ جتنا بھی آپ کھائیں گے اس میں سے پھر آپ کو ایک تسلی ہوگی، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا کے بھی ایسے لگتا ہے کچھ نہیں کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ پھر ٹیک لگا کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، پیٹ کے بل گر کے نہیں کھانا چاہیے، الٹا لیٹ کے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، سامنے موبائل یا کمپیوٹر رکھ لیتے ہیں، الٹے لیٹ جاتے ہیں اور ساتھ چپس کھا رہے ہوتے ہیں یا چاکلیٹ کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ پھر کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی تو آپ کھول کھول کر اچھی طرح جائزہ لیتے،
سستیاں نکال دیتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذرا سی کوئی چیز دیکھ کے سارا اٹھا کے پھینک دیا. نیچے بھی گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا چاہیے صاف کر کے. پھر یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا، چنانچہ ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1/3 اس کے کھانے کے لیے، 1/3 اس کے پینے کے لیے، اور 1/3 اس کے سانس لینے کے لیے. اور بدترین امتی وہ ہیں جن کا مقصد صرف طرح طرح کا کھانا پینا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت امت کا حال کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں. پھر یہ کہ کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن صاف کر لینے چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ برکت کس حصے میں ہے، یعنی کس کھانے میں جو انگلی سے لگ گیا یہ پلیٹ میں رہ گیا. پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے الطاعم الشاکر لہو مثل اجر الصائم الصابر. کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لیے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح اجر ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہم چیز ہے یہ. صرف 1 منٹ مجھے دے ہمارا بیٹا، وہ قہوہ بند کر کے کپ میں ڈال کے لیا. جزاک اللہ. پھر پینے کے آداب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا کہ آپ 3 سانسوں میں پیتے تھے. جب برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اور جب برتن کو منہ سے دور کرتے تو الحمدللہ کہتے. اور آپ ایسے 3 دفعہ کرتے تھے. سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ پڑھ کے گونٹ بھرا، گونٹ بھر کے الحمدللہ کہا، پھر بسم اللہ پڑھ کے گونٹ بھرا، پھر الحمدللہ کہا. ہم تو شاید زندگی میں 1 دفعہ نہ ایسے کیا ہو، کیونکہ ان سنتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح بائیں ہاتھ سے نہیں پینا نہ کھانا ہے، کیونکہ شیطان کھاتا ہے. برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے. یہ نہیں کہ گھونٹ بھر کے ادھر ہی منہ رکھے رکھا اور ادھر سانس لے کے پھر وہیں سے کہا کہ ہم 3 گھونٹ میں پی رہے ہیں. پھر کھڑے ہو کر پینے سے بھی منع پیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت قید کر دے. استغفر اللہ. یہ حدیث یاد رہے گی، مسند احمد کی حدیث ہے. اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت قید کر دے. ہمیں جو بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں نا، یہ ساری وحی کی بنیاد پر ہیں. یعنی ان چیزوں کو، بعض چیزوں کو تو سائنسدان اب ڈسکور کر لیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں تو ابھی بھی نہیں لوگوں کو پتہ. اور یہ تو سب غیب کا علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے ہمیں یہ آداب سکھائے. تو اس لیے شدید مجبوری کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. اور پھر یہ کہ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو 1 لقمہ بھی کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا 1 گھونٹ بھی پیے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. ابھی لقمے سے مراد صرف روٹی کا لقمہ نہیں ہے. آپ کوئی سویٹ کھاتے ہیں، آپ کوئی مٹھائی کھاتے ہیں، آپ کوئی چپس کھاتے ہیں، آپ کچھ بھی، بس اول تو یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، یہ سب جنک ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کھاتے ہیں تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر لباس کے معاملے میں بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ سطر کو ڈھانکنا چاہیے، جسم کو نمایاں کرنے والے لباس سے بچنا چاہیے. ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسما بنت ابو بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے، جبکہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر کمزور ہو چکی تھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹٹولا، یعنی اس کپڑے کو، کہا افسوس یہ کپڑے اسی کو واپس کر دو. تو منذر بن زبیر کو یہ بات گراں گزری. انہوں نے کہا اے اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ اس میں جسم نظر آئے. کہنے لگی اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال تو عیاں کرتے ہیں. اتنے باریک تو نہیں لیکن یہ اتنے نرم اور اتنے
لائٹ ہیں کہ یہ جب جسم کے ساتھ لگیں گے تو چپک جائیں گے اور جسم کے خد و خال نظر آ جائیں گے. پھر اسی طرح باریک لباس ایسا پہننا کہ نیچے سے بدن نظر آ رہا ہو، یعنی جلد کا رنگ ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ لباس بھی باعث پردہ نہیں ہوگا. اس میں اسامہ بن زید کے بیٹے سے روایت ہے، ان کے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی یعنی مصری چادر پہنائی جو اس ہدیے میں سے تھی جو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تم نے وہ چادر نہیں پہنی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. تو آپ نے فرمایا اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیس لگائے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے اندازے سے بتا دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے اعضاء نہ نظر آئیں. آج کل جو ہمارا حال ہے، جس طرح کے ہم لباس پہن رہے ہیں، ہم قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے. اسی طرح باریک اوڑھنے کی بھی ممانعت ہے کہ ایسا کپڑا پہن کے بعد انسان مردوں کے سامنے نکل جائے جس میں سے بال سارے نظر آ رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. وہ کون ہیں؟ ایک، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسری ان عورتوں کی قسم ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی بال خوب اوپر کر کے باندھے ہوئے ہیں یا جوڑا بنایا ہوا ہے کہ جیسے کوہان سر پہ نظر آ رہی ہوں. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی ہے. پھر اسی طرح لباس میں سادگی اختیار کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان 2 کپڑوں میں ہوئی جو کہ یمن میں بنایا جاتا تھا. ان میں سے ایک چادر تھی جس کا نام ملبدہ تھا، لیکن وہ کھردرے سے کپڑے تھے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس حیثیت ہے بہت عمدہ بہت قیمتی لباس پہننے کی، لیکن پھر بھی آپ سادہ لباس تواضع کی نیت سے اختیار کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے حلوں میں سے لباس میں سے جسے چاہے پسند کر لے. فی حلل الایمان. پھر اسی طرح مخالف جنس کی مشابہت والا لباس نہیں پہننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. پھر یہ کہ لباس پہننے کے بعد دعا بھی مانگے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. میرا خیال ہے کہ یہاں بس کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم اوپر ہو گیا ہے، تو 2-4 سوال بھی میں لے لیتی ہوں. تو آگے انشاءاللہ وضاحت ہے وَيَنَامُ بِعِلْمٍ، کیونکہ سونے کے آداب بھی کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ علم کی بنا پر سوئے تو کیسے سوئے، کیا کرے، اس کا کچھ ریمائنڈر بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک میں حاضر ہوں گی، ورنہ اس کے بعد اور اس چیز کو مزید واضح کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب آپ میں سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو یا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آج الحمدللہ جو ہم نے ٹاپک پڑھا حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں، اور اس میں آپ نے بتایا کہ جو حاملین قرآن ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، اور کسی بھی کوئی بھی چیز ان کے دل کا ان کے دل میں نہیں اتر جاتی کہ وہ اسی کے پیچھے بھاگ پڑے. تو ساتھ میں ایک کتاب پڑھی تھی پرنسپلز آف لیڈرشپ، تو وہ اس کتاب میں اس کے آتھر نے لکھا تھا کہ کبھی بھی کوئی انسان لیڈرشپ کا رول پلے کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ 3 چیزیں اس کی زندگی کا حصہ ہوں گی تو وہ کبھی لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتا. ایک انہوں نے بتایا کہ اس میں ایپیٹائٹ، دوسری چیز پلیجر، اور تیسری چیز تو
آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرۃ آپ کی جو آواز کٹ گئی تھی، قرۃ آپ کی آواز جی کٹ گئی تھی. پہلی چیز جی جی ایپیٹائٹ اور دوسری ایپیٹائٹ، دوسری چیز پلیجرز، اور پلیجر. تیسری چیز ہے وہ ایسپریشنز. یعنی ایپیٹائٹ کیا ہے؟ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا. پلیجرز کیا ہیں؟ ہر وقت فن سیکنگ، فن لورز، کہ ہمیں کچھ نہ کچھ زندگی میں نیا چاہیے، بورڈم کا شکار ہو جانا، ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا چاہنا. اور تیسری چیز استاذہ جو ہے وہ ایسپریشنز، یعنی لانگ ٹرم پلاننگز، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی خواہش رکھنا. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ لمبی لمبی آرزوئیں اور خواہشات ہیں. تو اس میں سازا جی دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ جیسے 14 پارے میں جب اس کو ریلیٹ کر رہی تھی تو ہو بہو ساز جب بھی پارا سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل. تو یأکلوا کیا ہے؟ ایپیٹائٹ ہے. ویتمتعوا کیا ہے؟ انسان کی پلیجرز ہیں. ویلہیہم الامل، وہ انسان کی خواہشات ہیں. تو ہم دنیا میں ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں استاذہ جی، مگر موت کی پلاننگ نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی استاذہ آج ہی ڈاکٹر نبیلہ میرے پاس بیٹھی تھی جو حجامہ کرتی ہیں، تو ان کی بھانجی کی بھتیجی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ بچی 22 ایئرس کی تھی، اور وہ جل کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ اس کی فرینڈز آ رہی تھیں، اور وہ لگا ہوا تھا وہاں پہ گیزر تھا، آج کل جیسے انسٹنٹ گیزرز ہوتے ہیں، اس کے اندر گیس بھر گئی، اس بیچاری کو پتہ نہ چلا. تو اس نے تیاری کر رہی تھی، اس نے سینٹڈ کینڈل جو تھی وہ لے کے، جیسے ہی اس نے کہا چلے جمعے کا دن تھا کہ میں نہا لیتی ہوں اور میری فرینڈس کے آنے سے پہلے میں تیاری کرتی ہوں، تو سینٹڈ کینڈل اس نے کمرے میں بھی لگائی، اور لے کے جیسے ہی وہ واش روم میں انٹر ہوئی تو بڑا بلاسٹ ہوا، اور وہ 85% وہ جل گئی. استاذہ وہ بچی تو جل گئی. ایک ہفتہ جس طرح سے ڈاکٹر نبیلہ بتا رہی تھی کہ اس بچی نے وہ جو ایک ہفتہ جس طرح سے گزارا، اور وہ ہر دم کیا کہتی تھی؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اس کے منہ سے ایک اف بھی نہیں نکلی، پوری آپ دیکھیے باڈی اس کی جل چکی تھی. اور کہتے ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ میں جل گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دوبارہ نہ جلانا، اس جلنے کا عذاب تو مجھے دوبارہ نہ دینا. اور پھر جب مرنے سے چند منٹ پہلے جب اس کے سارے گھر والے اکٹھے ہوئے تو وہ ایسے جیسے سب کو خداحافظ کہہ کے، اور وہ کہنے لگی کہ بس میرے بات رونا نہیں ہے کسی نے، میری شہادت کو خراب نہیں کرنا. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ بس میں اب جا رہی، کلمہ اس سے اونچی اونچی آواز سے کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگی. تو میں نے ڈاکٹر نبیلہ سے پوچھا کہ کون سی ایسی بات تھی کہ جو اس بچی کو 22 ایئرس کی بچی، اور اتنا کہ وہ پیسفلی اس کی ڈیتھ ہوئی. تو کہتی کہ اس کے اندر نا دنیا کی چیزوں کی خواہشات نہیں تھی. دنیا جو تھی وہ اس کو حالانکہ فرینڈز اس ایج میں ہوتی ہیں، کیا کچھ لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن وہ جس چیز کو، کسی بھی چیز کو دیکھ وہ امپریس نہیں ہوتی تھی. اس کے ساتھ والے بیڈ پہ استاذہ وہ کہتی ہیں کہ 70 ایئرس کا ایک بوڑھا تھا، اور وہ جب دنیا، وہ بھی جل گیا تھا، برن سینٹر تھا چونکہ، وہ دنیا سے جب گیا تو دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں وہ گالیاں دیتا ہوا گیا. اور یہ بچی جو تھی اللہ کا نام لے کے کلمے پڑھتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. تو سازا وہی بات ہے نا کہ یہ دنیا کی چیزیں، لذتیں، خواہشات، یہ بس ہمیں، ہماری کم ہوں گی تو ہم کہیں جا کر ایک بہترین کرنے کے ہم کام کر قابل. سکتے، فائدہ بالکل. مند بن سکتے. جزاک اللہ خیرن. شاہین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر فور سچ اے گڈ لیسن. اور خاص طور پہ پھر جو قرۃ سسٹر نے جو کامنٹ کیا ہے اور جو بتایا ہے، میرے دل کو یہ بات لگی. اور میں ادھر ابھی ریسنٹلی کسی ایک گیٹ ٹوگیدر پہ گئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ بہت ساری خواتین اکٹھی تھیں. تو میں نے کوشش کی کہ ان کو، حالانکہ وہ تو آئے صرف انجوائمنٹ کے مقصد سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جگہوں پر اور ایسے موقعوں پر تو جو عام طور پہ جو لیوشنس اور ایکسٹریویگنس ہوتی ہے اس سے بھی بہت بڑھ کر کی جاتی ہے، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، باتوں میں اسپیشلی. تو لیکن مجھے یہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ لے کر آئے ہیں تو وہ اس کا کوئی میں مقصد اس کا اچیو کروں. میرا مقصد وہاں جانے کا کیا ہے؟ میں تو ان چیزوں سے بالکل بھی امپریس نہیں ہو رہی، یا مجھے ان کا شوق نہیں ہے، لیکن اب میں چلی ہی گئی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اب مجھے ضرور کوئی بات کرنی ہے. تو مجھے ادھر یہی بات سمجھ میں آئی جو میں نے زیادہ تر لوگوں سے کی، کہ جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ایک مطلب ایک گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ موبائل اٹھا کے اس کو آن کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ورچوئل ورلڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ارد گرد کے لوگوں کا بھی احساس نہیں رہتا، اور آپ کو لگتا ہے وہ ریئلٹی ہے جو آپ ورچوئل ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں. تو اس ورچوئل ورلڈ سے بھی زیادہ ایک بڑی ورچوئل ورلڈ ہے جو موبائل کھولنے سے آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو اس سے سب نے ریلیٹ کیا اور ان کو سمجھ آئی بات کی. میں نے کہا اسی طرح جیسے جب آپ موبائل آف کرتے ہیں تو آپ کو ریئلٹی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے گھر والے ساتھ بیٹھے ہیں، یا میرے فرینڈز ہیں، یا یہاں پہ کیا دھوپ ہے، چھاؤں ہے، کیا موسم ہے. تو
اس سے بھی ایک بڑی ریالٹی ہے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں، حدیث کھولتے ہیں، تو آپ کو ایک اور ریالٹی نظر آتی ہے جو کہ اس ریالٹی سے بھی بڑی وہ ریالٹی ہے. اس کے مقابلے میں یہ اتنا ہی ورچوئل ہے جتنا آپ کے اس کے مقابلے میں موبائل فون پہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ ورچوئل ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ جتنا آپ اس ریالٹی میں جائیں گے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اصل میں ویلیویبل چیز کیا ہے، اصل میں کن چیزوں کی وقت ہے، کن کی نہیں ہے. تو اب یہ جو سارے جو لسٹ تھی نا کہ کھائیں بھی علم کے مطابق، پیئیں بھی علم کے مطابق، ساری چیزیں علم کے مطابق، تو وہ علم انسان کو اگر ہو بھی تو وہ دنیا سے اتنا متاثر ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ حدیث بھی ہے کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. حالانکہ وہ آخرت میں ہے لیکن دنیا میں بھی جس چیزوں سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور وہ بھی ہے نا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست کر رہے ہیں، جیسے سب کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم خود بھی قرآن کے ساتھ ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ رکھیں اور ہر جگہ پر اور ہر ماحول میں اور ہر چیز میں انسان یاد رکھے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. چاہے ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے لیکن مجھے نہیں اس طرف جانا، کیونکہ ریالٹی میں ان چیزوں کی وقت نہیں ہے. یہ صرف ایک دھوکہ ہے دنیا کا، یہ ایک صرف دھوکہ اور ایک ٹیسٹ اور ایک امتحان ہے، اور شیطان نے اس کو اور زیادہ مزین کیا ہے ہمارے لیے. تو اور لوگوں کو بھی یہ احساس دلانا کہ وہ بھی شکر ہے مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن ہم کھولتے نہیں نا، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو زندگی میں امپورٹنس نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے نا ہر وقت ہدایت پر رکھے، اور جتنا ہم دوسروں کو یہ بات کرتے ہیں اتنی ہمارے اپنے دل میں ایکو ہوتی ہے، اور ہم پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ ہمیں کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیرن کثیر. ویاکم بارک اللہ فیکم. جی کوئی اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کون بول رہی ہیں؟ جی ہم شاہینہ بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ انڈیا سے بول رہے ہیں. جی بات کیجیے. استاذہ ہمیں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ عمرہ کرتے وقت کس کس چیزوں پر دم دینا ہے؟ جیسے کہ اگر چہرے پہ کپڑا لگتا ہے اس وقت دم دینا ہے، اگر نہیں، نہیں اس پہ دینا دم ہے نہیں، پھر اس پہ دم جی نہیں ہے. جی جی. تو باجی پردہ کرنا ہے تو پھر وہ سلا ہوا کپڑا نہیں لگانا ہے چہرے جی. پہ. دوپٹہ لے کے نا، جو ململ کا دوپٹہ جس پہ سی تھرو نہ ہو، وہ ذرا جی بڑے جی سائز کا لے کے، اور اس کو اس طرح پہننا ہے کہ جب کوئی مرد وغیرہ سامنے آئے تو اس کا ایک پلو منہ کے آگے کر لیا جائے بس. وہ تو ہمیشہ ہی ارد گرد ہوتے ہی ہے نا مرد وغیرہ، تو کنٹینیو لے کے ہی رہنا پڑے گا نا چہرے پہ. جی ٹھیک ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر. وہی آگو. جی جی. کوئی اور؟ استاذہ جیسے جی جی السلام کون بول؟ علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے؟ جی میں فروخ بات کر استاذہ انڈیا سے. جی فرمائیے. استاذہ یہ جو ہے حدیث میں اکثر سنتی ہوں تو مجھے کیسے ڈاؤٹ رہتا ہے، جیسے ہم جو جوڑا بنانے کے تعلق سے، جیسے بالوں کا جوڑا ہم مطلب نماز میں تو نہیں رکھتے اور یہ چیز پتا ہے، اور جیسے باہر نکلتے ہیں تب بھی جیسے اونٹ کے کوہان جیسے ایسے نظر نہ آئے تو اس بات کا احتیاط رکھتے ہیں الحمدللہ. لیکن جیسے کام وغیرہ کرتے ہیں نا گھر کا تو ہاں تو گرمی کر ہوتی ہے تو سکتے ہیں. جی ایسے اوپر کر کے کر دیتے ہیں تو وہ تو جی ٹھیک کوئی ہے نا، حرج نہیں، مطلب کوئی کر حرج سکتے نہیں. جی جی کوئی حرج جی نہیں. وہ تو ایک ضرورت جی کے تحت جزاک اللہ ہے. خیر. وہی آگو. جی جی بس یہی ایک کھٹک رہتی تھی ہمیشہ. جزاک اللہ خیرن کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی آج آپ نے جو لیکچر کا ہے نا اس میں ایک چیز جو ہے کہ ہم شادی میں جاتے ہیں وہاں پر استاد جی جو کھانے کا ہوتا ہے لوگ اپنی خواہش کے مطابق نہیں لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی کھانا ہے، اتنا پلیٹ بھر کے لے لیتے ہیں استاد جی، لیکن اتنا ویسٹ ہوتا ہے اور وہ بس 2-3 لقمہ کھاتے ہیں اور پھر اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں استاد جی. اور استاد جی ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں جینٹس ہمیشہ کھانے کے ٹیبل پہ ہمیشہ جینٹس لوگ رہتے ہیں استاد جی. تو میں نے تو اس چیز کو جانا ہی چھوڑ دیا ہے استاد جی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ پردہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جینٹس لوگ آ کر ہمیں دینا پسند کرتے ہیں، یہ لیجیے یہ لیجیے. نہیں چاہیے ہمیں. کون سے جینٹس؟ یعنی جو سروس دے رہے ہوتے ہیں؟ جی 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 ظاہر ہے وہ تو پھر جس طرح کی شادی کی ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے نا.
उस्ताद जी इतना सारा खर्चा करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर लेडीज को नहीं रख सकते, इतना हम नहीं कर सकते अल्लाह हम के खातिर। लोगों को समझा ही सकते हैं ना। हम अपने ऊपर सबसे पहले तो हम खुद अमल करने वाले हों। ठीक है, चले ठीक है, मैं यहाँ से इजाजत चाहती हूँ। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू।